کہ اگر یہ بات ہے تو میں تو علامہ صاحب کا ہمسایہ ہوں، ہماری ایک مشترک دیوار ہے. تو انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کے چومنے شروع کر دیے. جب چھوٹا تھا تو علامہ صاحب کے مکان پہ پتنگ اڑایا کرتا تھا. علامہ صاحب کے جتنے لواحقین تھے، ان کی بھابھی تھی، بہن تھی، ان کے کام کیا کرتا تھا. مجھے فخر ہے کہ میں علامہ صاحب کا ہمسایہ ہوں. جواب شکوہ کا یہ آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. سیال پلس نیوز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل سیال پلس نیوز کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. جی میں پروفیسر خواجہ راشد، میری ساری زندگی تعلیم و تدریس اور سیاست سے منسلک رہی ہے. میں 15 سال جناح اسلامیہ کالج سیالکوٹ میں انگلش کا پروفیسر رہا ہوں اور 4-5 سال کے قریب میں یونیورسٹی آف الجیریا کی انگلش لینگویج برانچ کو ہیڈ بھی کرتا رہا ہوں. یہاں ہم انگلش لٹریچر پڑھایا کرتے تھے، الجزائر میں ہم انگلش لینگویج پڑھایا کرتے تھے. اس کے علاوہ میں اپنے اس علاقے کا کارپوریشن کا کونسلر بھی رہا ہوں. میں مجلس شورا جو جنرل ضیاء رحمانی تھی اس کا ممبر بھی رہا ہوں. لیکن ان سب چیزوں سے ہٹ کر اگر مجھے کوئی فخر ہے تو یہ ہے کہ میں علامہ اقبال کا ہمسایہ ہوں. میرے مکان کی اور علامہ اقبال منزل کی دیوار مشترک ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں علامہ صاحب کا ہمسایہ ہوں. لیکن بدقسمتی بھی یہ ہے کہ میں علامہ صاحب کی وفات کے 5 سال بعد پیدا ہوا اور ان کے دیدار سے اور ان کی شفقت سے محروم رہا. جب میں الجزائر میں پڑھایا کرتا تھا تو کیونکہ ان کی سیکنڈ لینگویج عربک تھی اور فرسٹ لینگویج ان کی فرینچ تھی تو عربی مجھے آ گئی ہوئی تھی. تو ہم اکثر دوست عربی میں بحث کیا کرتے تھے. میرے ساتھ ایجپشن اسکالرس تھے، سیرینز بھی تھے، فرینچ بھی تھے، الجیرین بھی تھے اور عراقی بھی تھے. تو اکثر ہم عربی میں جب بحث کرتے تھے تو مختلف سبجیکٹس پہ ہماری بحث ہوا کرتی تھی. ایک دن ہماری شاعری کے اوپر بحث ہو گئی تو جس طرح ہمارے علامہ اقبال ہیں اس طرح ان کا ایک عربوں کا ایک شاعر ہے نزار کے بانی، اس کو دی پوئٹ آف دی عربس کہتے ہیں، جس طرح ہم اپنے علامہ صاحب کو پوئٹ آف دی ایسٹ کہتے ہیں. تو بحث کے دوران انہوں نے علامہ اقبال کا ذکر کر دیا. میں نے کہا بھائی آپ علامہ اقبال کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہماری ایک سنگر ہے ام کلثوم جس کو صوت العرب اور صوت العجب کہتے ہیں، وہ کسی چھوٹے موٹے آدمی کا کلام نہیں گاتی. اس نے علامہ صاحب کا شکوہ جواب شکوہ گایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ صاحب کوئی بہت بڑے آدمی ہوں گے. تو میں نے انہیں کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں تو علامہ صاحب کا ہمسایہ ہوں، ہماری ایک مشترک دیوار ہے. تو انہوں نے میرے ہاتھ پکڑ کے چومنے شروع کر دیے. دے واز سو ہیپی کہ علامہ اقبال کا ہمسایہ ہمیں ملا ہے. تو اس کے بعد کہنے لگے اچھا یار پاکستان آئیں گے تو تمہیں تلاش کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، ہم علامہ صاحب کے مکان پہ پہنچیں گے تو تمہارے گھر پہ بھی پہنچ جائیں گے. اس کے علاوہ علامہ صاحب کے حوالے سے چیزیں تو بہت کچھ ہے جن کے متعلق کہا بھی جا سکتا ہے، بولا بھی جا سکتا ہے، لیکن ایک دو چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. علامہ صاحب کے ملازم رہے ہیں علی بخش، اس کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ علی بخش کہتے ہیں کہ مجھے علامہ صاحب نے رات کے 2 بجے بلایا تو مجھے کہنے لگے جاؤ یار علی بخش بازار سے 3 گلاس لسی لے کے آؤ. کہتا میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور علامہ صاحب ان کی ٹانگیں دبا رہے ہیں. پہلے میں نے کبھی یہ بزرگ نہیں دیکھے. کہتا میں بازار گیا تو ایک وہ
چھوٹا سا کھوکھا جس میں ایک داڑھی والا آدمی لسی بنا رہا ہے. میں اس کے پاس گیا, میں نے کہا جی 3 گلاس لسی کے دے دیں. انہوں نے مجھے لسی دی تو میں نے کہا جی کتنے پیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے بھائی تم جاؤ لسی لے جاؤ, اقبال کے ساتھ ہمارا حساب چلتا ہے. تو میں واپس آ گیا. علامہ صاحب نے ایک گلاس لیا, ایک ان بزرگوں کو دیا, ایک مجھے دیا. کہنے لگے علی بخش تم جاؤ تو میں تھوڑی دیر کے بعد میں پھر بلا لوں گا. 15 منٹ کے بعد انہوں نے مجھے بلایا تو کہنے لگے جاؤ ان بزرگوں کو بازار رخصت کر آؤ. کہنے لگا میں اور وہ بزرگ گلی سے نکلے ہیں. جب بازار پہنچے تو دیکھا کہ دائیں بائیں دیکھا بزرگ غائب. سامنے جہاں سے میں لسی لے کے آیا تھا وہ کھوکھا بھی کچھ نہیں, اجاڑ ویران بالکل اندھیرا. یہ تو مجھے بڑی شش و پنج ہوئی, مجھے الجھن سی ہوئی. میں نے کہا میں علامہ صاحب سے پوچھیے واقعہ کیا ہے. میں نے کہا یہ علامہ صاحب بتائیں یہ کیا واقعہ ہے, یہ بزرگ کون تھے؟ تو مجھے کہنے لگے یار علی بخش ایسی باتیں نہیں پوچھا کرتے, جاؤ تم. کہتا میں نے پیچھا نہیں چھوڑا. پھر ایک دن مجھے مجبور ہو کے کہنے لگے اچھا علی بخش تمہیں میں بتا دیتا ہوں لیکن میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم میری زندگی میں اس سے ذکر نہیں کرو گے. کہتا میں نے وعدہ کیا. تو کہنے لگے وہ جن بزرگوں کی میں ٹانگیں دبا رہا تھا وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف والے تھے, اور جن سے تم لسی لے کے آئے ہو وہ زدادہ گنج بخش تھے. ایک تو یہ واقعہ ہے. دوسرا ایک واقعہ ہے, ایک آدمی سری نگر سے چلتا ہے اقبال کی تلاش میں, علامہ اقبال کو ڈھونڈ رہا ہے. پنڈی آیا ہے, انہوں نے کہا جی وہ اقبال ہے, ملا ہے. کہتا نہیں یہ وہ اقبال نہیں ہے. امرتسر آیا ہے, انہوں نے پھر کہا جی وہ 1-2 اقبال ہے ان کو مل لو. ملا ہے, کہتا نہیں یہ بھی وہ اقبال نہیں ہے. انہوں نے کہا پھر تم لاہور چلے جاؤ وہاں ایک اقبال ہے. تو لاہور آیا تو علامہ صاحب کے پاس دیکھ کے نا علامہ صاحب کو تو اس نے رونا ہی شروع کر دیا. علامہ صاحب پریشان کہ یہ نہ جان نہ پہچان, یہ آدمی ایسے رو رہا ہے. جب اس نے وہ رونا بند کیا تو علامہ صاحب کہنے لگے بھلا کیا بات ہے بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے علامہ صاحب میں نے خواب دیکھی تھی کہ نبی کریم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, نماز کا وقت ہوا ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں. جب امامت کرنے لگے ہیں تو پیچھے مڑ کے کہتے ہیں دیکھو ہاں بھائی اقبال آ گیا تو آپ آئے ہیں. تو انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے, تو آپ وہی اقبال ہیں جو میں نے خواب میں دیکھے. تو علامہ صاحب ملت اسلامیہ کے بارے میں بہت پریشان رہتے تھے. ان کو فکر رہتی تھی کہ یہ مسلمان کیا تھے, ان کی نشاط ثانیہ کیا تھی, ان کا عروج کیا تھا, اب یہ کیوں زوال پذیر ہو گئے ہیں, کیوں اپنی اصلی منزل سے یہ ہٹ گئے ہیں. انہوں نے جو پاکستان کا تصور دیا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. یعنی مومن کا تصور انہوں نے جو دیا وہ بڑا عظیم تصور ہے. یعنی مومن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم, دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. یعنی مومن وہ ہے جس کے اندر نرم مزاجی ہو, جس کے اندر محبت ہو, جس کے اندر عاجزی ہو, جس کے اندر حلیمی ہو. لیکن جب وہ مقابلے میں آ جائے تو پھر وہ جوش میں آ جائے تو دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان. تو پھر دریا بھی جو ہے نا وہ بھی ڈر جاتے ہیں. میں تو جب چھوٹا تھا تو علامہ صاحب کے مکان پہ پتنگ اڑایا کرتا تھا. علامہ صاحب کے جتنے لواحقین تھے, ان کی بابی تھی, بہن تھی, ان کے کام کیا کرتا تھا. گھر سے بازار سے سودا صرف لے کر آیا کرتا تھا. بڑے پیار کرتے تھے ہم ان سے, انہوں نے ہمارے ساتھ بڑا پیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ علامہ صاحب کو کروڑ جنت نصیب کرے. اور میری دعا ہے کہ ہماری اس قوم کو جو گمراہ ہو گئی ہوئی ہے, جو اپنے راستے سے ہٹ گئی ہوئی ہے, علامہ صاحب کے اقوال ذریعے جو ہے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. میں تو اسی شعر کے اوپر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں جو آب شکوہ کا یہ آخری شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.